اگر آپ کو لگ جائے کہ ہم PYQ ٹھیک سے پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو مزید آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کلاسز لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نیٹ JRF کی تیاری کر رہے ہیں، اس میں آپ کو اعراب نہیں پڑھنے کے لیے کہے گا وہ. ٹھیک ہے، باقی بعد میں پھر انشاءاللہ اس طرح کلاسز آتی رہیں گے الہدا اکیڈمی پہ، میں انشاءاللہ لیتا رہوں گا اس طرح کلاسز، تو اس میں کر لیجیے گا. خاص کر میں یہ کہہ رہا ہوں کن کے لیے، یہ جو ہمارے جانتا ہوں میں ان کو، میرا کو ان کی اچھی ہے، اور رقیہ آتی ہے ان کی ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک، باقی دیکھ لیجیے اگر کتنا سمجھ میں آتا ہے. آج سے PYQ شروع کر رہا ہوں میں. پڑھنا آپ کو کوشچن سمجھنا ہے، ٹھیک، اسی طرح جس طرح ہم لوگ پہلے کر رہے تھے، سمپل ویسے ہی کرنا ہے ساری چیزیں. یہ کوشچن پتہ نہیں پورا نہیں آ رہا ہے اس صفحہ میں یار. چلیے دوسرا کوشچن پڑھیے، یہ ہے دوسرا کوشچن نا. چلیے میرا آپ ہی پڑھے تو شروع کیے تھے یہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا شاعر جاہلی امہ بنت المحلحل الشاعر ہوا امرؤ القیس عمر بن کلثوم انطرۃ العبسی زہیر بن ابی سلمہ. کہ میرا آپ شاعر یہاں پہ پیج کیوں پڑھ لیں میرا شاعروں پہ. کوئی بات نہیں، میرا رک جائیے آپ. نورین پڑھے تو اس کو آپ، پھر آپ پوچھ لیں گے آپ سے. پڑھوں میں سر؟ نورین پڑھیں. نورین آپ پڑھیں، میں آپ کا نام لیا ہوں. کون کون کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے؟ شریف آپ تھے؟ نہیں سر، میں من. چلیے منت پڑھیں. شاعر جاہلی امہ بنت المحلحل الشاعر ہوا امرؤ القیس عمرو بن کلثوم انطرۃ العبسی زہیر بن ابی سلمہ. بہت اچھا. ان کا آنسر سر عمرو بن کلثوم. ٹھیک، نورین آپ بتائیں اس کو پڑھیں. ترجمہ کیے تو صرف. بشرا آپ ترجمہ کیے تو. السلام علیکم سر. جاہلی شاعر جن کی امہ بنت المحلحل، ان کی ماں محلحل کی بہن تھی، وہ کون سے شاعر ہیں؟ بشرا یہ جو محلل ہے نا وہ خود شاعر ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اول من حلحل القصائد اول من اطال القصائد. وہ بندہ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ قصیدوں کو بہت لمبا کیا، تو وہ محلل نام جی آتا ہے. یہ محلل خود شاعر ہے، اور یہ شاعر ہے، یہ صفت ہے محلل کی. تو جو آپ محلل پہ دیں گے وہی اعراب شاعر پہ دیں گے. بنت مضاف ہے، محللی مضاف الیہ موصوف، تو اس پہ آپ زیر دیں گے تو شاعر پر بھی وہی اعراب دیں گے آپ. ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے بشرا. رقیہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جن کی ماں محلل شاعر کی بیٹی ہے. سر عمرو بن کلثوم 2 نمبر. ٹھیک. اور کسی کو اس میں کوئی دقت؟
جن کو بھی نہ سمجھ میں آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک مکمل. رونا آپ پڑھے تھے اس کو. اچھا، آپ میں سے جو ساتھی نہیں پڑھ سکتے، مان لیجیے کہ وہ سفر کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کام میں بزی ہیں، تو مجھے چیک کریں کہ سر میں نہیں پڑھ پاؤں گا، میں یہ ہوں، تو میں آپ کا نام لے لوں گا. کیونکہ دیکھیے ایک طرح سے یہ امانت ہے نا، کسی کے ٹائم کو برباد نہ کریں. ہم سب امانت میں خیانت بالکل جائز نہیں ہے. تو سمپل ایسا ہی ہم لوگ آئے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں مکمل. انشاء آپ پڑھیں. کانا یؤمنو بالرجعتی ویصوب رأی ابلیسی فی تقدیم النار علی الطین. نام بھی نہیں پڑھیے، ترجمہ کر دیجیے، اس نام تو پتہ ہے سب کو. تٹ رجعتی. ٹھیک ہے، انشاء آپ رہنے دیں ترجمہ، پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا. ٹھیک، عفت آپ ترجمہ جی کیجیے تو. السلام علیکم سر. کانا یؤمن بالرجاعتی ویصوب رأی ابلیسی فی یقادمین الناری علی الطین. نثار بن برید ابوا تمام المتنبی ابوانواس. بہت اچھا. عفت آپ نیٹ جانے کی تیاری کر رہے کیا؟ نو سا سر مجھے عربک سیکھنی ہے، اچھا، آپ سے کروں گی میں. کتاب ابھی تو مجھے ٹھیک ہے، تو آپ میوٹ کر لیجیے. شریف آپ سے ترجمہ کریں تو صرف اتنا. كان يؤمن آپ کی آواز نہیں آ رہی شریف. كان يؤمن بالرجعة يصوب رأي ابلیسی فی تقدیم النار علی الطین. یہ رجع کا معنی بھی نہیں پتا ہے. اور رجعت معنی ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے. نہیں، رجعت کا معنی شاید یہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. وہ كان يؤمن بالرجعة، یعنی وہ دوبارہ زندہ ہونے پر یا دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے. وَيُصَوِّبُ رَأْيَ إِبْلِيسَ فِي تَقْدِيمِ النَّارِ عَلَى الطِّينِ. یوسویبو، اور وہ درست سمجھتے تھے ابلیس کی رائے کو فی تقدیم النار علی الطین، کہ آگ جو ہے مٹی پر مقدم ہے. یعنی ابلیس نے کہا تھا نا کہ ہم سجدہ کیوں کریں آدم کو، وہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں. تو وہ ابلیس کی رائے کو یوسویبو درست سمجھتے تھے فی تقدیم النار علی الطین، کہ آگ کو مٹی پر فوقیت دینے میں. اور رجعت پر ایمان رکھتے. رجعت کے معنی یہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد نا، جیسے دنیا ہی میں والا، ایک تو وہ والا دوبارہ زندہ ہونا ہو، تو ہم لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہ والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے جیسے ہندو سب کا عقیدہ ہے کہ
انسان جب مر جاتا ہے تو کسی دوسری چیز میں اس کی روح تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کوئی بلی بن جاتا ہے یا کچھ اور بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ والی بات ہے. تو یہ بات کس نے کہی ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہی ہے؟ اچھا، متنبی کے بارے میں ہے. بشار بن اور برد. کوئی بتائیں. بشار بن برد کے بارے یہ بشار بن برد کے بارے میں ہے. حسن سب جگہ مل جائے گا آپ کو یہ بات، حسن زیادتی سب میں سب جگہ مل جائے گا. چلیے مل جائے گا تو آپ پڑھے تو اس کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاعر نقل الغزل الغزلی من اوصف مونس الى اوصف مذکوری. بہت اچھا بلی، میں پوچھوں گا پھر آپ سے. ٹھیک، پھر دوست آپ پڑھے تھے اس کو. شاعر نقل الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر. پہلا ابو نواز، ابو تمام، المتنبی. ہاں، پھر دوست یہ بتائیے مجھے، میں ادھر کو حذف کر دے رہا ہوں، اتنا پڑھی تو شاعر نقل الغزل، کیا معنی ہوگا؟ نقل کا معنی نقل، جی نقل کا معنی نقل کرنا. غزل کا نقل کرنے والا شاعر. بتائیے کیا بنائیں گے آپ اس کو، نقل الغزلی کو کیا بن جائے گا؟ مضاف نقلی. ٹھیک ہے پھر دوست رکے آپ تھوڑا. رونا آپ پڑھے تو اتنا. سر سر یہ موجب الہی کی طرف جا رہی ہے سر. غزل کی نقل کرنے والی ہی شاعر ہے. تو شاعر، مضاف آپ اس کو بنائیں گے ہاں سر. تو کچھ بھی نہیں بنے گا آپ کا معنی. آپ مضاف اوکے کیوں سر. بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ شاعرن جو ہے یہ اصل میں اس طرح سے، میں آپ کو یہ پورا ہٹا دے رہا ہوں، میں ایک اعراب لکھ رہا ہوں، وہ دیکھیے آپ پڑھیے گا یہاں سے. ٹھیک، آپ پڑھیے تو پھر دوست آپ اس کو. نقل الشاعر الغزل، کیا معنی کریں گے آپ پھر دوست؟ غزلیہ شاعر کا نقل کرنے والا. پھر دوست آپ بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں اس طرح نقل الشاعر الغزلی، غزلیہ شاعر کا نقل کرنے والا، تو ایسا کون جی آدمی ہوگا جو غزلیہ شاعر کو نقل کرے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ غزلیہ شعر کو نقل کریں، لیکن ایسا ہوتا ہے کیا کہ غزلیہ شاعر کو نقل کرے؟ ہاں نہیں ایسا نہیں. کیا پڑھیں گے آپ؟ پھر دوست دیکھیے، آپ فعل فاعل پڑھنے کی کوشش کیجیے، کتنا آسان ہوتا ہے اگر آپ پڑھتے نقل الشاعر الغزل، شاعر نے غزل کو نقل کیا، آپ کا کام ہی آسان تھا بالکل. پھر سے پڑھیں آپ. اب دیکھیں یہاں پہ کتنا آسان سے لکھا ہے، شاعر نقل الغزل، ایک شاعر جس نے غزل کو نقل کیا، من اوصاف المؤنث، مؤنث کے اوصاف سے، الی اوصاف المذکری، مذکر کے اوصاف کی جانب. اگر آپ نقل الغزلی پڑھیں گے یہاں پر تو آپ کا معنی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے نا. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ آپ اچھی بات ہے کہ این ٹی آپ سے اتنے ہی مانگتا ہے وہ کہ آپ سمجھ جائیں، اس سے زیادہ اس کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے. لیکن آپ شاعر النقل الغزلی من اوصاف، تو کچھ بھی نہیں بن پائے گا آپ کا یہ معاملہ. شاعر نقل الغزل، نقل کا فاعل یہی شاعر ہے،
وہ شاعر جس نے غزل کو نقل کیا من اوصاف المؤنثی مؤنث کے اوصاف سے الی اوصاف المذکری مذکر کے اوصاف کی جانب. بہت اچھا. یہ اس کا جواب معلوم ہے کسی کو؟ جی ابو نواز. بہت ابو اچھا. نواز. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس میں ترجمہ وغیرہ کچھ بھی؟ ہاں سر یہ نقل ہے سر یہ نقل ہوگا سر تفیل سے. کیا؟ نقل تفیل باب سے نقل جو یہ ورڈ. اگر اس کو ہم سر نقلہ پڑھیں ناصر گے. ہاں جی سر نقل تفیل سے. کیوں جب آپ کو متعدی میں تو جب کیا بولتے ہیں مزید فی میں جب جاتے ہیں جب کہ آپ کا کام نہ بن سکے یہاں پر سے مجرد سے. دیکھیے مجرد کا معنی خود نقل ہے کو نقل کرنا ہے تو کیوں جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں ہے جی میں جا جی کر کے. جی نقل ینقل تنقیلا شاید ہوتا بھی نہیں ہے دنیا میں. نقلہ ہوتا ہے بس نقل ینقل نقل کرنا. تو مجرد سے کام بن جائے تو مزید فی میں نہیں جاتے. کسی کو ترجمہ نہ سمجھ میں ایسا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کوئی؟ صداقت آپ پڑھیں گے؟ ایم ڈی شریف نے دیکھیے انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی ہم نہیں پڑھ پائیں گے ہم کچھ کام کر رہے ہیں. تو ایسے ہی جو لوگ نہ پڑھ پائیں وہ لکھ دیا اپنے بارے میں کہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے. دالیہ آپ پڑھیں گے؟ دلیہ خاتون. سراج الاسلام. منہاج. یس سر. جی منہاج پڑھیے. وضع السم في أكلة ابن الرومي الخليفة عمر بن عبد العزيز القاسم بن عبد الله وزير المعتزل تک معنی الخليفة کیجیے. ابن رومی کے کھانے میں زہر رکھا. بہت اچھا. وضع السم زہر کو رکھا فی اکلت ابن رومی ابن رومی کے کھانے میں لقمے میں. کس نے رکھا؟ یہ سوال ہے آپ کا. یہ سوال پوچھا آپ سے باقی آپ جواب آسانی سے اس کا بن جائے گا کہ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز اس کے ٹائم کا ہی نہیں بننا. عبد الملک قاسم بن مروان وہ تو خلیفہ معمول کر نہیں سکتے یہ کام. تو سمپل سا آپ کے جواب. بہت اچھا. کسی کو کوئی بات یہاں ترجمہ نہیں سمجھ میں ایسا ہے کیا پوچھنا چاہیں گے اتنا کا ترجمہ؟ وضع السم فی اکلت ابن رومی ابن رومی کے کھانے میں زہر کس نے ڈالا؟ یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں. اگر آپ کوشچن سمجھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. نیچے میں نہیں پڑھنے کہتا ہوں اختال متنبی آپشن پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. صرف کوشچن سمجھتے جائیے. نجم آپ پڑھیں گے؟ جی نجم. إمام الطريقة الابتدائية في الشعر العربي. مانا کیجیے. عربی شعر میں پہلا طریقہ کے امام کون ہے؟ ابتدائیہ مانے کہتے ہیں طریقہ پہلا نہیں. کیا کہتے ہیں اس کو یار اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یونیک نیم کو یہ کر پانا. ابتدائیہ. سر کچھ نیا ڈسکور کرنا ہے ایسا کچھ. صحیح سے کچھ نہیں ہے. یہ شاید 2021 والا کوشچن ہے. میں صرف آپ کو یہ کرا دے رہا ہوں کہ اس میں کوشچن آپ کو یہ آ جائے بس. 2021 والا ہے یہ. امام الطریقۃ الابتدائیہ فی الشعر العربی. شعر عربی میں نئے طریقے کی بنیاد رکھنے والا امام کون ہے؟ یہ آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہے. ٹھیک.
फिरदौस इसको पढ़ेंगे? इनोवेशन जी। चलिए समझ में आ गया ना ये इमामत तरीका कौन है बताइए, कौन जवाब है इसका? मुतनब्बी से मतलब ये लिख लीजिएगा, ठीक। इस तरह से भी चीजें याद होती हैं लिख लेने से भी। चलिए अगला मिसाल सवाल आपके पास, ये पूरा है, ठीक। पढ़े रुकइए। शाइरुन औसा अन यक्तुब अला क़ब्रिही हाज़ल बैतु हाज़ा जनाहु अबी अली वमा जनैतु अला अहदिन। तर्जुमा कीजिए। कौन से शायर थे जिन्होंने ये वसीयत की थी कि उनकी कब्र पर ये शेर लिखा जाए? ये अबू अली की जनाह शायद लाश है या पैदाइश है, और मैंने किसी को मतलब जना नहीं। जी सर। जना माने जुर्म करना। अच्छा, ये अबू अली की उनका मतलब जुर्म है, तो मैंने किसी पे भी जुर्म नहीं किया। वमा जनाई तो अला अहदी, मैंने किसी पे जुर्म नहीं किया, या मेरी वजह से कोई भी मतलब पैदा नहीं हुआ, ऐसा भी है। ठीक है रुकिए, ठीक है रुकिए, आप रुक जाए थोड़ा, मैं आपसे पूछ लूंगा। मेरा इसको करे तो सर तर्जमा करूं? इतना कीजिए सिर्फ। हाज़ा जनाहु अबी आला, कि मेरे बाप ने मुझे पैदा करके मुझ पे जुल्म किया। वमा जनई तो आला अहदिन, और मैंने किसी को भी पैदा ना किया, किसी पर भी जुल्म ना किया, मतलब पैदा ना करके, मतलब शादी नहीं हुई थी, उन्होंने यही लिखवाया था। मेरा असल मसला ये है इराब पढ़ने का। आप लोग ना अला के नीचे देखिए दो वो दिख रहा है आपको ना, क्या बोलते हैं, नुक्ता। तो ये अलैया है। हादा जनाहु अबी अलैया, अगर रुकैया पढ़ लेती इसको अलैया तो तर्जुमा कर देती वो। हादा जनाहु अबी अलैया, ये वो शख्स है जिस पर मेरे बाप ने क्या है, मुझ पर जुल्म किया, जुर्म किया। वहाँ जनई तो अला अहदी, और मैंने किसी पर जुर्म नहीं किया। तो वही कहना चाहता है कि अगर वो शादी नहीं करता तो मैं पैदा नहीं होता, तो मैं ये दिन भी नहीं देखता जो दिन देखना पड़ा मुझे। जनाहु अलैया, यस सर। और किन्हीं को इसमें कुछ कहना है, ना समझ में आया हो ऐसा है कोई? सर सर दोनों लाइन पे दोनों ही अलैया है? ना ना, पहले में अलैया, दूसरे में अला है। जी सर। और अलैया में फर्क है? अलैया मुझ पर और अला। सर अलैया का तर्जमा आएगा मुझ पर, और अला का पर, ठीक है। असल में अलैया मुरक्कब हो गया, अला हरूफ जार और या ज़मीर, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अलैया में अला हर्फ जर है, या उसका वो है मुझ पर, उसके मानम देने के लिए या अलग से लगाया गया है। हाँ सर, यहाँ युक्तबा पढ़ सकते हैं क्या? युक्तबा 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 ही पढ़ेंगे, यक्तुबा नहीं पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि ये हादल बैत जो है उसका नाइब फाइल है, लिखने वाला किसी को नहीं पता है। उसने वसीयत की थी उसके कब्र पर ये शेर लिखा जाए। युक्तबा मजहूल ही पढ़ेंगे, मारूफ नहीं पढ़ेंगे। रुकइए पढ़ देती इसको मारूफ, ठीक। और किन्हीं को तर्जुमा समझ में आया हो ऐसा है क्या? क्या जवाब है इसका? अबुल आला मुअर्री। सर एक चीज, कहाँ पर मारूफ पढ़ना है, कहाँ पर मजहूल पढ़ना है, ये कैसे पहचाना जाए? ये बिल्कुल आसान है। आसान इस तरह से है ये कि ये देखिए, मारूफ और मजहूल पहचानने की मैं पहले भी बताया था आपको, शायद आप नहीं रहे होंगे उस दिन। ये मैं बताया था आपको हमेशा कि
کہ اگر وہاں پر لکھنے والا موجود ہے تو فاعل ہے، لیکن جس چیز کو لکھا جا رہا ہے وہ چیز موجود ہے لیکن وہ لکھنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس نے وصیت کی تو اس نے وصیت یہ کیا ہوگا کہ کوئی لکھ دے، لیکن اس عبارت میں لکھنے والے کا نام کہیں مذکور نہیں ہے۔ جب لکھنے والا ہے نہیں تو وہ تو فاعل ہونے سے رہا یہ۔ رہی بات کہ ہم دیکھیں حاضر البیتو کو اگر ہم مرفوع پڑھتے ہیں یا یکتبہ کو پڑھتے ہیں فعل معروف، تو حاضر البیتو کو مفعول بنانا پڑے گا۔ حاضر البیت کو ہمیں کیا بنانا پڑے گا کہ وہ فاعل، اگر آپ اس کو پیش پڑھ دیں گے، ہاں حاضر البیتو پڑھ دیتے ہیں اس کو، تو اب اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کیا اس بیت کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ بیت جو ہے اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شعر جو ہے وہ خود سے لکھ نہیں سکتا، البتہ کوئی انسان ہوگا جو شعر لکھے گا، ایسا ہی تو ہوتا ہوگا، تو جی گویا کہ آپ اس کو فاعل تو کسی قیمت پر بنا نہیں سکتے۔ اب رہی بات کہ آپ کو یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ ہمیں یکتبہ پڑھنا یا یکتبہ پڑھنا، تو آپ کو ترجمہ سے سمجھ میں آئے گا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے شاعر نے وصیت کی کہ اس کے خبر پر یہ شعر لکھا جائے۔ اب شاعر نے یہ مذکور ہی نہیں کیا ہے کہ لکھنے والا کون ہے، البتہ جس چیز کو لکھا جائے وہ مذکور ہے، تو جس چیز کو لکھا جائے گا وہ مفعول ہوتا ہے، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ سے ذرا بزید الامر، زید نے مارا امر کو، جو مارنے والا وہ فاعل ہے، جس کو مارا گیا وہ مفعول ہے۔ تو جب مارنے جی والا مذکور ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو معروف نہیں پڑھ سکتے، مجہول ہی پڑھنا پڑے گا۔ یکتب ھذا البیت، یہ شعر لکھا جائے۔ سمجھ میں آیا کچھ یہ بولے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ ہاں وہ ترجمہ سے سمجھ میں آئے گا، ٹھیک؟ جیسے جیسے تھوڑا سا امپروو کرتے رہیے اپنے آپ کو، ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے، صداقت آپ پڑھیں اس کو۔ خطیب جاہلی جہاں پر نشان وہ والا پڑھیے۔ کون سا چوبر؟ أنت أشعر من أبي تمام فقال ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام قيل هذا قيل. ملنی اس کا ترجمہ کیجئے تو۔ انت اشعر من ابی تمام، مطلب تم ابی تمام سے مجھے نہیں کرنا آتی سر، ملنی نہیں کتنا بولتے آسان ہیں۔ ہے۔ آپ دیکھیں، انت منے تم، اشر منے بڑا شاعر ہو، من ابی تمام ابو تمام سے، فقالا اس نے کہا، ما ینفعنی مجھ کو فائدہ نہیں دیتا، ھذا القول یہ بات، ولا یضر اور نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ابا تمام ابو تمام کو، قیلا کہا گیا، ھذا یہ بات، فی اس کے بارے میں۔ کیسے کہتے ہیں آپ کے نہیں آتا ہے؟ کتنا آسان ترجمہ، آپ دیکھیے۔ آپ کو سمپل سے چلنا ہے۔ انت مانا آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے کہ اس کا مانا تم ہوتا ہے۔ اشرف مانا اشعر احسن، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے بڑا شاعر۔ من کے معنی سے ابو تمام نام ہے، تم بڑے شاعر ہو ابو تمام سے۔ فقالا تو اس نے کہا، ما ینفعنی مجھ کو فائدہ نہیں دیتا، ھذا القول یہ بات، ولا یضر اور نقصان نہیں پہنچاتا، ابا تمام ابو تمام کو۔ جی ملی اب بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے، کیجیے۔ ہاں سر میں سمجھ گئی، لیکن میں کیسے بتاؤ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں یہ بنگلہ میں بول سکتی ہوں اچھے سے۔ بنگلہ میں بولیے آپ۔ مطلب تم ابو تمام میں থেকে سے آپ سمجھ لو گے بنگلہ میں۔ ہاں ہم سمجھ لیں گے، چلیے۔ হ্যাঁ তো মতলব তুমি আউতামামে থেকে বড়, এই কথাটা আমার কোনো ক্ষতি করবে না, আমার কোনো ফায়দাও দিবে না, আর আমার কোনো ক্ষতিও করবে না, এই কথাটা কে بہت বলেছিল? ٹھیک ہے، بھالو بھالو۔ چلیے ٹھیک ہے بھائی، سب کو سمجھ میں جی آ سر، گیا نہ یس فائدہ سر۔ دے وہ جی سر، ٹھیک ہے۔ ان لوگ کے بھالو کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا، خیریت کے معنی نہیں بالو چاہیے ہے۔ سر ایک بھالو اور اچھا، لینگویج۔ ٹھیک ہے، سر سیکھتے رہیے۔
बांग्ला भी जानते हैं? अरे नहीं यार, हम बंगला वाला नहीं जानते, बंगला वाला उसका नहीं आंसर जानते हम। हाँ, उसका आंसर बताइए। बुहतरी। बुहतुरी के बारे में, ठीक है। क़ीला हादा फ़ी, ये बुहतुरी से किसी ने कहा था तुम तो अबू तमाम से बड़े शायर हो, तो उसने कहा हम बड़े शायर नहीं बाबा, अगर तुम ये बात कहते भी हो तो भी इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, अबू तमाम को नुकसान नहीं। उसने आगे कहा था, मा अकलतुल खुब्ज़ इल्ला बिही, मैं जो रोटी खाता हूँ वो उसी का दैन है बेचारे का, अबू तमाम का। चलिए, उर्दू सीखिए मिली, ठीक है, इतना आसान है उर्दू, बंगाली से काम ना चलाइए, काम देगा बाद में। ओके सर। रूना पढ़े तो। समाहु अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शौकिन उकाजिन फाअस्नी अलैहि। तर्जुमा कीजिए जरा। वो एक जाहिली खतीब थे जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाज की बाजार में हंसनी अलैहि सुना था, ये शेर बोलते हुए ऐसा कुछ है। तो वो कौन है सर? फासना अलैहि, तो उन्होंने उसकी तारीफ की। ओके सर, फासना अलैहि, और उसके शेर सुनने के बाद उसको तारीफ की है, तो ये शायद कौस बिन सादतीन है सर। कुछ बिन सादे साहिब नहीं थे, ठीक है। ये देखिए, खतीबुन, खतीब थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुतबा सुना था तो उसकी तारीफ की। बहुत अच्छा। और कोई तर्जुमा करना चाहेंगे इसका? सगीर, आप तर्जुमा कीजिए इसका। मन्नत आप कीजिए। जी सर। खतीबुन जाहिलियुन, एक जाहिली खतीब थे, समिआहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सूक़े उकाजिन, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकज की बाजार में सुना था, फ़अस्ना अलैहि, और उनका तारीफ किया था। वो है कुस बिन सईदा। बहुत अच्छा। सबको समझ में आ गया ना? किसी को कुछ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? सर हाँ सर, मैंने समी आहू पढ़ा और अभी जिन्होंने पढ़ा वो समी ई हु पढ़ा, तो कौन सा सही है और नहीं क्यों है सर? समिआ होगा, समिआहु। ओके। समिया फिर माजी रूना हमेशा ममीर फतह होता है ना, वो कभी नहीं बदलेगा वो। हाँ तो सर मुझे लगा कि वो मजरूर है, तो मुझे कंफ्यूज। ठीक। फिरदौस आप पढ़े तो। ला तूजदु वहदतुल मौज़ूई वल उसलूबी लिनुज़ूलिही मुतफर्रिका फी अमाकिनि मुख्तलिफती व अज़मान अश-शता क़ील अन। फिरदौस, जी आप इतना दोबारा पढ़ें। कौन सा वाला? जितना निशान दिया उतना पढ़ें। अच्छा, फी अमाकिनि मुख्तलिफती व दो दिन आप अज़मान सुनिए। आप कह रहे हैं फी अमाकिन मुख्तलिफ, तो मुख्तलिफ तनवीन क्यों देना चाहते हैं आप? क्या लगता है आपको, तनवीन न देने की क्या सूरत हो सकती है? कोई कायदा आपको याद है कि तनवीन हम नहीं दे सकते? फी अमाकिनि मुख्तलिफतिन। आप ये बताएं, तनवीन न देने के कुछ कायदे याद हैं आपको? कहाँ कहाँ तनवीन नहीं दे सकते आप? हराम है तनवीन देना। अलिफ लाम हो तो, ठीक। और मुज़ाफ इलैहि हो, मुज़ाफ इलैहि। और क्या मुज़ाफ इलैहि दोनों है? मुज़ाफ इलैहि पर भी तनवीन नहीं दे सकते आप? गुलाम ज़ैदिन पे तो हम लोग भर भर के देते हैं,
روز دیتے ہیں 10 مرتبہ. مضاف مضاف کرنا مضاف الیہ پڑھ دیتے ہیں. اور آپ کو کچھ لگ رہا ہے یہاں پر مختلفہ پہ ایسا کچھ ہے؟ الف لام دکھ رہا ہو آپ کو، ایک مضاف نہیں بنتا دکھ رہا ہو، نہیں. پھر کیوں نہیں دینا چاہتے؟ جی یہ اماکن مختلفۃ آگے پڑھیے. وازمان الشتا. شتا نہیں ہوتا، شتا ہوتا ہے. وہ ازمان شتا، شتا میں مختلف. اچھا اچھی بات ہے وازمان. فردوس، یہ نا اماکن جو ہے مساجد کے وزن پر غیر منصرف ہے، ٹھیک، اکیلے 200 کے قائم مقام ہوتے ہیں. جو آپ اس کا اعراب دیں گے فی حرف جر داخل کر کے غیر منصرف کا اعراب کیا آتا ہے؟ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں کیا ہے؟ جانی عمر رأیت عمر مررت. مررت عمر. تو ایسے ہی فی اماکن مختلفات و ازمان شتا. بہت اچھا فردوس. انشاء پڑھیں تو آپ اس کو ترجمہ کیے تھے انشاء. وجدہ لا توجد نہیں پایا، لا توجد نہیں پایا جاتا. نہیں پایا جاتا. وحدۃ الموضوع والاسلوب لنزولہ. وحدت الموضوع، موضوع کی وحدت ایک ہونا، والاسلوبی اور اسلوب کا ایک ہونا، لنزولہ اس کے نازل ہونے کی وجہ سے، متفرقاً متفرق طور پر، فی اماکن مختلفۃ مختلف جگہوں میں، وازمان شتیٰ اور الگ الگ وقتوں میں. نہیں وہ انشاء جی اب جی نہیں پایا جاتا ایک ہی موضوع اور ایک ہی اسلوب. موضوع اور اسلوب کا ایک ہونا، وحدت. موضوع اور الگ الگ اسلوب موضوع. کا ایک ہونا اس کے نزول کی وجہ سے، متفرق طور پر مختلف جگہوں میں، وازمان شتیٰ اور الگ کئی زمانوں میں. بہت اچھا انشاء. اور اس میں سے آپ کو کوئی ترجمہ کرنا چاہیں گے؟ ملی آپ کو ترجمہ کرنا ہے یہ والا؟ کر لیں گے یہ؟ کیجیے تو ملی ہے کہ چلی گئی؟ ملی کیجیے. لا توزدو مطلب نہیں پایا گیا. واحدۃ الموضوع والاسلوب ایک بھی موضوع اور اسلوب، لنزولہ متفرقاً مطلب کیا سا اس کا معنی؟ لنزولہ اس کے نازل ہونے کی وجہ سے، متفرقاً الگ الگ، الگ الگ، فی امکانہ مختلفات الگ الگ امکان مطلب جگہ میں، اور کئی مطلب زمان کا مطلب کیا ہے ہندی میں؟ وقت. وقت میں. قیل عن یہ کس کے لیے کہا ہے؟ کس کے لیے کہا ہے بتائیے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. 4 آپشن آپ کے پاس. کوئی اور بتائیے کیا جواب اس کا؟ قرآن ہے. مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا. کیا موضوع اور اسلوب ایک ہی جگہ نہیں ملتا، مطلب کیا ہے سر اس کا؟ قرآن. یہ قرآن تو نہیں دے رہا ہے. اس کا آپشن آئی ڈی، آپشن کریکٹ آنسر جو دکھا رہا ہے یہاں پر، کریکٹ آنسر ہے 23/4/18 ہے نا. 23/4/18 آپشن 1 میں. آپشن 1 تو کس کے بارے میں؟ وہ تو پھر وہ والا نا، تو ریت کا ہے.
तौरात का है ना। तो सर इनको तो चलिए सब में ऑप्शन ए ही दिखा रहे हैं ये आंसर ये तो है, कुरानुल करीम होगा, अल कुरानुल करीम। कुरान करीम होगा ना। अच्छा, सर मिली ये तर्जुमा मिली इसका तर्जुमा ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि ना एक ही मौजू आपको मिले, एक ही उसलूब मिले, ऐसा नहीं है। आपको जैसे कि अगर एक जगह मौजू चल रहा है तौहीद का, तो आप दूसरी जगह मौजू बिल्कुल बदल जाता है। कोई जंग का वाक़या शुरू हो जाता है कुरान में, कभी अगर जंग के वाक़या चल रहा है तो अचानक से मौजू बदल जाएगा, तो कुछ और चीज़ें आ जाएंगी वहाँ फ़ौरन से। कभी है तो उमर का, मान लीजिए है तो यूसुफ का किस्सा चल रहा है, तो यूसुफ का किस्सा बदलते ही कोई और किस्सा आ जाएगा वहाँ पर। तो ऐसा कभी नमरूद का चल रहा है, मतलब ये क्या है कि मौजू और उसलूब की वहदत नहीं मिलेगी आपको, बल्कि चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि ये मुख्तलिफ जगह में उतरी और मुख्तलिफ वक्तों में उतरी, तो अलग अलग हालात से जो पेश आते रहे, तो वैसे ही कुरान उतरता रहा। बाकी इसके जवाब के बारे में तो मैं भी नोट कर रहा हूँ वो क्या है ये। सर सर सफ़र के इन्होंने बारे जो में आंसर दिए हैं वो तो सबके एक ही ऑप्शन दिए ना, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस पे भी पहला ही दिया था। अच्छा चलिए वैसे ही, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत इसमें? जिसको लगे कि हम क्वेश्चन समझ ले रहे हैं, ठीक, तो फिर यहाँ टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, ठीक। मैं फिर क्लास लेकर आऊँगा बाद में, परेशान मत होइएगा। तो जा करके चुपचाप तैयारी कीजिए, लग करके एकदम JRF की। आपको NTA नहीं पूछेगा कि आप हमें ये बताओ, आप बताओ, ठीक। पढ़िए मीरा। मीरा पढ़िए। मैक आपका बंद है मीरा। मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। इज़हब इला अबी बकरिन फहुवा अअलमु बिमसालिबिल कौमी कालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली, कि जाओ अबू बकर की तरफ, वो उस कौम के हालात को जानते हैं। तो मसालिब माने क्या होता है? मसालिब कहीं भी नहीं है। फहुवा अअलमु, वो जानते हैं, बिमसालिबिल कौम, कौम के उनके किन्हीं को पता मसाइल मसालिब के माने क्या बताइए। मसाइल होते हैं, जो मसला वही तो मत है। चारों रैन ये मसाइल जो मसाइल होते हैं ना वो तो मत है। नहीं, वो सीन से होता है मसाइल, मसाइल, वो सीन से है, ये सा है। कौम की हालत को तो नहीं बता रहे। मसालिक को ना आइब के माने में, वो आइबों को जानते हैं वो सबका, किसके किसके वो खानदान में क्या क्या है वो सब जानते हैं। जाओ अबू बकर की तरफ, वो जानते हैं कौम की, मतलब ऐबों को, या मेरा ये तर्जुमा कालहू नहीं करते, बचपन में तर्जुमा करते हैं जाओ बकर की तरफ। अब तो आप बड़े हो गए, जाओ बकर के पास, वो कौम की इज़ आइब को बकर जानते हैं। पास, वो जानते हैं उस कौम के ऐबों को। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ली किसके लिए? हसन बिन साबित के लिए, हसन बहुत बिन अच्छा। साबित को। कोई है जिनको नहीं समझ में आया तर्जुमा? चलिए बहुत अच्छा, सबको समझ में आया। ये दूसरा पढ़िए थे। सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं लेफ्ट होने लगी हूँ। ठीक है दूसरा। सर इसमें लाइन ऊपर वाली। अच्छा, मीरा आप बोल रही थी, पढ़िए पढ़िए, ठीक जी। ठीक, दूसरा पढ़िए, लेफ्ट हो जाइए मीरा। इन्नल्लाह तआला जअल दुनिया मखफूफतन बिलकुर्रही वस्सरूरी फमन साइदहु
الحظ فيها سكن إليها كتبه ترجمہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا محفوظتاً، اس کا کیا میننگ ہوگا سر؟ گھیر دیا جعل محفوظۃ، گھیر دیا، بھر دیا یا گھیر دیا، بالکرہ والسروری، مجبوریوں اور خوشیوں سے، تکلیف اور تکلیف اور خوشیوں آسانی سے۔ سے۔ امن سعیدہ، جو اس سے خوش ہو، فمن ساعدہ الحظ فیہا، جس کا نصیبہ ساتھ دیا، سکن الیہا، تو وہ دنیا سے مانوس ہوا، سکون پایا۔ ٹھیک وہ سر، بہت اچھا۔ منہاج آپ پڑھے تو اس کو ترجمہ کیے تو منہاج۔ جی سر۔ فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالکرہ والسرور، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو گھیر لیا بالکرہ، خوشی اور غم کے ساتھ۔ سرور کے معنی خوشی، کر کے معنی غم۔ ٹھیک ہے۔ خوشی اور غم کے ساتھ۔ فمن ساعدہ الحظ فیہا سکن الیہا، تو فمن ساعدہ، جس میں نصیب ساعدہ کا معنی کیسے کیا جائے؟ سعادہ نے مدد کرنا، نصیبہ جس کا ساتھ دیا، نصیبہ نے جس کو مدد کیا، سکن الیہا، تو پھر سکون پایا وہ دنیا میں، ورنہ گیا پانی میں وہ۔ فیہا مطلب دنیا میں، دنیا میں نصیب جس کو ساتھ دیا، سکن الیہا، وہ دنیا میں سکون پائے گا۔ کس نے کہا تھا بتائیے؟ کیا آنسر ہے اس کا؟ یہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ علی بن ابی طالب کا قول ہے یہ؟ کیا ہوگا صحیح آنسر؟ عبدالحمید کاتب ہو گئے۔ مجھے بھی لگ رہا عبدالحمید کاتب ہے۔ یہ تو احمد حسن جیت کا یہ رب ہے۔ صحیح صحیح۔ چلیے اگلا کوشچن پڑھیے۔ کون پڑھیں گے؟ صرف کوشچن ہے یہاں پر، جو اب تک نہ پڑھے وہ پڑھیے۔ تو کون ہے جو اب تک نہ پڑھے؟ ایک مرتبہ سراج ال آپ نہیں پڑھے نا؟ صغیر اور کون نہیں پڑھا؟ اول عالم عربی جامع بین الجدا والخزال فی کتاباتہ۔ پھر سے پڑھیے صغیر، رک رک کر کے۔ اول عالم عربی جامع بین الجدا والخزال فی کتاباتہ۔ صغیر یہ کلاس نا آپ ہی سب کے لیے، ٹھیک؟ آپ زیادہ پڑھا کیجیے گا کل سے، خاموش سے رہیے گا، ٹھیک؟ جی سر۔ آپ ہی لوگ کے لیے کلاس ہے، آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔
और सर एक साथ एक्चुअल में एक सर क्या सर हम कॉलेज जाते हैं तो एक्चुअल में सर टाइम नहीं मिलता सर, सुबह कॉलेज जाते हैं। सही सही, क्या करें तो। हाँ मिली पढ़िए। अव्वलुन आलिमुन अरबियुन जमा बैन जद्दी वल हज़्ज़ली फी किताबतिही। मिली अपनी कॉपी में देखे तो अव्वल के बारे में कुछ लिखा आपने? अव्वल हमेशा मुजाफ बनता है, इसके कहीं लिखा देखे तो? नहीं लिखा सर मैंने। क्यों नहीं लिखा? अभी लिख लीजिए। अव्वल हमेशा मुजाफ बनता है, ठीक। अव्वलु मुजाफ बन के आता है, अव्वलु अहदु, अहदु किताबिन, अव्वलु किताबिन, अव्वलु नासिन। ठीक है सर। तो जब मुजाफ बनेगा तो ये होगा अव्वलु आलिमिन अरबिय्यिन जमा बैनल जद्द, जिद्दी है शायद ये, जमा बैनल जिद्दी वल हज़्ल फी किताबतिही। चलिए ठीक है सर। सही तर्जुमा कीजिए इसका। मैक तो ओपन कर लीजिए। सर पहला अरबी आलम जिसने जमा किया जिद्द वल हज़ल, जिद मने होता है संजीदा सीरियस, हज़ल मने होता है मजाक। संजीदगी और मजाक के दरमियान जमा किया अपनी किताबत में, लिखने संजीदगी और में। मजाक को किताबों में, लिखने में, हाँ किताबों में भी कह सकते हैं आप, सही है। जी कौन है जवाब में बताइए, कौन है इस आदमी? जाहिद। ठीक, पहला आदमी जो बैक वक्त अपनी किताब में आपको मजाक भी दिखाएगा और आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, पढ़ाएगा भी, मेहनत से सब कुछ करता है बेचारा के लिए। अच्छा आदमी है। और कौन नहीं पढ़े अब तक? पढ़िए। नूरैन आप पढ़िए तो। सर मुझे इतना टफ लगती है, इस पे एराब लगाना मुझे नहीं आती है। क्या नूरैन? सर मुझे टफ लगती है इन पे एराब लगाना। हाँ तो सीखने के लिए आया ना नूरैन। इसमें क्लास में क्या लिखा होता है, कैफ नुहस्सिनुल इराब व तर्जुमा, तो आप इसीलिए आए थे ना। और बहुत बहुत दिन से आ रहे हैं आप और कह रहे हैं कि सबको टफ लगता है शुरू में, किसको आता है? पढ़िए। नो सर, इसीलिए मैं नहीं पढ़ती, मुझे बहुत टफ लगती है। हाँ तो अगर नहीं पढ़ेंगे, आपको अगर याद भी रहेगा तो आप एग्जाम कैसे दीजिएगा आप बताइए? अगर वहां पर आप नहीं पढ़ पाए, जब वहां पर आप कर ही नहीं पाएंगे, तो कैसे एग्जाम दीजिएगा? पढ़िए आप, क्यों इतना डर रहे हैं? हम लोग भी ऐसे ही थे। पढ़िए। सर एराब लगाने में मुझे मुश्किल होता है, बाकी ऐसे ही ओरल पढ़ने में उतना नहीं होता है। और ओरल पढ़िए तो। ओरल खुद के हिसाब से तो मैं एराब ये नहीं रखती हूँ ना सर। नूरैन आप पढ़िए, पढ़िए आप तर्जमा कीजिए, ऐसे तर्जमा कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए तो। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम एराब नहीं पढ़ेंगे तो तर्जमा कर दीजिए, तो हम समझ जाएंगे, चलो आप कर लीजिएगा वहां पर, तो वहां वो कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारा तो मकसद सिर्फ यही है ना कि आप वहां पर जाकर के ये दिक्कत ना हो आपको, बस। यहाँ चाहे लाख दिक्कत हो जाए आपको, हम 10 मरतबा बोल भी दें तो भी कोई बात नहीं। पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए, बिदा इतना मैसेज कीजिए। बिदअतु अल किताबता बि अब्दुल हमीद व हुतिमा बि इब्न अमीद। चलिए तर्जमा कीजिए। बिदअतु मैंने किसने शुरू किया, किताबत बिल अब्दुल हमीद ने, और किस पर खत्म किया? क्या जवाब है इसका? इब्न अमीद। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा आप समझते हैं, हमें खुशी हुई।
لیکن آپ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہاں بدیعت الکتابۃ، بدیعت میں شروع ہوئی، بدیعت الکتابۃ، کتابت تحریر جو ہے عربی میں، کتابت شروع ہوئی بعبد الحمید، عبد الحمید سے، وختیمت اور کتابت ختم ہو گئی بابن العمید، ابن العمید پر. کتنا آسان ہوتے ہیں آپ لگانا، کہتے نہیں آسان ہے. بدیعت الکتابۃ، آپ ہی سب کے لیے کلاس ہے، ٹھیک ہے. بدیعت الکتابۃ، کتابت شروع ہوئی بعبد الحمید، عبد الحمید سے، وختیمت اور کتابت ختم ہو گئی بابن العمید، ابن العمید پر. تھینک یو سر. اور کسی نے سمجھ میں ایسا کوئی ہے؟ راغب آپ کو سمجھ میں آیا پورا؟ سر کتابت کس کو کہتے ہیں؟ کتابت اور رسالت میں فرق کیا کتابت ہے؟ کا معنی وہی رسالہ تحریر، جو مقفع مسجع عبارت لکھنے کا ایک دور جو ہے نا، وہ عبد الحمید نے شروع کیا تھا. سر یہاں پہ فعل فاعل مفعول کون کون ہے، آپ ذرا بول دیجیے. دیکھیں ملی، آپ نے کبھی آپ میرے سنا ہوگا کہ فاعل کون ہو سکتا ہے، مفعول کون ہو سکتا ہے، ایسا کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ ہم نے کبھی بتایا ہوگا کہ فائدہ آپ کو فاعل بننے کی کیا، آج بھی بتایا تھا ابھی کہ فاعل بننے کی کیا صلاحیت ہونی چاہیے، مفعول بننے کی کیا، تبھی جا کے ہو پائے گا، نہیں تو نہیں ہو پائے گا. کچھ یاد ہے آپ کو اس طرح کا؟ ہاں ہے، مطلب کیا؟ ایک کام ہے، وہ جو کام ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور جو کام کرتا ہے اس کو فاعل کہتی ہے، اور کام کو مطلب کتب زید کاتبا، مطلب ایسا کچھ ہے، مطلب مجھے پتا ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اس کے بعد میں فاعل اور لاسٹ میں مفعول آتا ہے. تو یہاں بہت پہ اچھا مجھے ملی. سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے ملی، آپ اتنا اس کو دیکھیے شروع میں، ٹھیک. اب یہاں پر دیکھیے بدیعت فعل تو مل گیا آپ کو. جب فعل ہاں مل گیا تو آپ کا ہوگا کہ ہاں مجھے فاعل چاہیے، پھر مفعول چاہیے، ہاں یہی طریقہ ہے نا. ہاں ہاں تو کتابت جو ہے یہاں پر نائب فاعل، اگر اس کو یہ معروف لکھتا نا بندہ تو ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھیں میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو. بدأ، میں آپ کا ہی نام لکھتا ہوں. یہ دیکھیے بدأ ملی الکتابۃ. اب آپ دیکھیں بدأ فعل ہے، فعل کو فاعل چاہیے، فاعل آپ ہیں جس نے کتابت کو لکھا، اور جو چیز لکھی گئی وہ مفعول بن جائے گا. لیکن ہم نے یہ چاہا کہ ہم آپ کا نام ذکر نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ جو کام کیا گیا اس کو ذکر کر دیں. تو ہم اس کو سمپل سے مجہول بنا دیں گے اور یہ نائب فاعل بن جائے گا، تو مفعول ہمارے سامنے آ جائے گا، فاعل کو ہمیں ذکر نہیں کرنا ہے. کچھ سمجھ میں آیا ملی آپ کو یہاں سے؟ جی سر. ہاں اب دیکھیے یہاں پر آپ کو بالکل صاف دکھ رہا. اب اس کو اس بات کو پڑھ کے بتائیے تو کیا پڑھیں گے آپ اس کو؟ بعد ملی کتابتا. کون فاعل ہے یہاں پر؟ یہاں پہ فاعل میں ہوں، اور کتابتا یہ فاعل ہے، اور بعدہ فعل ہے. کتابت فاعل ہے، فاعل تو آپ ہو گئے تھے. مفعول. اب معفول ہے، سوری سر، میں وہی مین کر رہی تھی، پتہ نہیں غلطی سے نکل گیا. ملی معفول ہے اگر یہ. آپ میں یہ کہوں کہ نہیں کتابت کو ہم فاعل بنا دیتے، فاعل بنا سکتے ہیں. آپ کو مفعول بنا دیتے، اس کو فاعل بنا دیتے، کتابت کو ہو جائے گا صحیح ہے غلط ہو جائے گا؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا سر نہیں سمجھے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ میں آپ کو مفعول بنا دیتا ہوں، ٹھیک، ملی کو مفعول بنا دیا، کتابت کو فاعل، تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیسے مجھے نہیں پتا، مطلب ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا. نہیں ہو سکتا نا ملی. آپ دیکھیے او اچھا، نہیں کیا، ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ملی، بدأ کے معنی شروع کرنا،
اگر ہم کتابت کو فاعل بناتے ہیں تو فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو. تو کیا کتابت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ شروع کرے کسی چیز کو؟ نہیں تحریر ہے کیسی، ہاں لیکن یہ آپ انسان ہیں، آپ شروع کر سکتے ہیں. ہے تو جو کرنے والا اسی کو تو فاعل کہتے ہیں. جی اب اگر ہم کتابت کو فاعل بنا دیں گے تو آپ سوچیے گا نا کہ کتابت فاعل بنے گا کیسے؟ کتابت کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، کام کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے. جو اس کے اندر صلاحیت ہے کرنے کی، فاعل وہ بنے گا، جس کو کیا جائے گا مفعول وہ بنے گا. جی سر ٹھیک، جب بھی آپ کو کبھی دقت ہو فاعل مفعول کی تو ایسے ہی کہیے گا کہ فعل تو ہے مجھے دکھ گیا، تو اب مجھے فاعل کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ اس کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. تو آپ دو ہے آپ کے پاس ایک چیز، ایک ملی ایک کتابت. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کا مطلب وہ فاعل بن جائے گا، اور جس کام کو کیا جائے گا مفعول بن جائے گا ڈائریکٹ. صاف سیدھی بات. سر ٹھیک ہے سر تھینک یو. بہت اچھا. اور کسی سے سمجھ میں آیا ہو؟ سر آپ کو کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے سر؟ ہاں بالکل مل سکتا ہے. جی سر. لکھ لیجیے 93697068. تھینک یو سر. ٹھیک، پھر کل ملتے ہیں. کل نہیں، 2 بجے پھر ملوں گا، 2:30 بجے الگ کلاس میں. باقی آپ لوگ اپنا تیاری کرتے رہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے.